السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرائض منصبی انتہائی دیانتداری سے ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج 8 مارچ 2024 خواتین کا عالمی دن ہے۔ اس موقع پر میں تمام خواتین کو جو کہ ورکنگ ویمن ہیں، جو ہاؤس وائفس ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ہیڈ ماسٹرز کے رول پر کہ ہیڈ ماسٹرز یا سربراہ ادارہ جو ہوتا ہے اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارے نظام تعلیم میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سربراہ ادارہ جو ہے نظام تعلیم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس میں اگر آپ کسی بھی ادارے میں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا سربراہ جو ہے وہ زندہ ہے یا خدا نخواستہ مردہ ہے۔ اس سے یہ میری مراد نہیں ہے کہ زندہ اور مردہ، وہ اس کا کام جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، یا تو وہ پیسیو ہے، بالکل اپنے معاملات میں وہ کوئی دلچسپی جو نہیں رکھتا۔ اور جب آپ کسی بھی ادارے میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہیڈ ماسٹرز جو ہے یہ معاملات میں کتنی دلچسپی لے رہا ہے اور کس حد تک یہ جو ہے وہ طلبہ کے ساتھ اور اس کی تربیت جو ہے وہ کرنے کا خواہاں ہے۔ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کا سامنا جو ہے وہ بھی ایک سربراہ ادارہ کو ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ انجام کی جواب دہی ہوتی ہے کہ جو ٹارگٹ ہے، آپ نے سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ تو اس کا ایڈمیشن کے اوپر آ جاتا ہے کہ اب اس نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی انوائرمنٹ جو ہے، ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، اس کا جو فیڈنگ ایریا ہے وہ کیسا ہے، آیا کہ اس میں اتنے بچے اویلیبل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے، اور جب ایڈمیشن کا ٹارگٹ اس کا پورا نہیں ہوتا تو اس کو پتہ نہیں کتنی جگہ کے اوپر جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور ہر جگہ پر ایکسپلینیشن اس کی جو ہے وہ پیش کرنی پڑتی ہے کہ اس وجہ سے ایڈمیشن جو ہے ہمارا وہ اپ ٹو دی مارک نہیں رہا۔ اور آج کل میں سمجھتا ہوں جو سب سے اہم مسئلہ تعلیمی اداروں کو درپیش ہے وہ فنڈز کی عدم دستیابی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ بجلی کے بل اور خاص طور پہ جو گیس ہے اس کے نرخوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے کہ این ایس بی جو ہے اس سلسلے میں بالکل بھی کوئی کام جو ہے وہ نہیں، اس سے بمشکل اس کے بل جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اب واسا نے جو بل بھیجنے شروع کیے ہیں، اور یہ سارے کے سارے بلز جو آ رہے ہیں وہ کمرشل ریٹ کے اوپر یہ سارے لگ رہے ہیں اسے۔ اور یہاں کون سا کوئی ایسا کاروبار ہو رہا ہے کہ جس میں آپ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو تو کم از کم یہ چھوٹ ہونی چاہیے کہ اس میں تو کمرشل بل جو ہے وہ نہیں آنے چاہیے۔ اس کے نیا سیشن جو ہے 1 اپریل سے شروع ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک کوئی پی ایم آئی یو ہے اس کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کی ابھی انفارمیشن نہیں ہے کہ اس دفعہ آپ کو ٹیکسٹ بکس ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ جب تک ہم آلٹرنیٹ اس کے سورسز جو ہیں وہ جنریٹ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسائل جو ہیں یہ تعلیمی اداروں کے اسی طرح رہیں گے۔ ابھی جن اداروں کو ماڈل سکول جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ان کو 10 لاکھ کی گرانٹ جو ہے وہ ملی تھی پچھلے سال، تو اس میں مینٹیننس وغیرہ تو انہوں نے کروا لی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان اداروں میں بھی مینٹیننس کے پیسے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ اور ایف ٹی ایف جو ہے وہ 20 روپے جو ہے پر منتھ ہم اسٹوڈنٹ سے وصول کرتے ہیں، تو وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی اپنے اخراجات جو ہیں خاص طور پہ جو کنٹیجنسی ہے اس کو آپ میٹ کر سکیں۔ تمام جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں
ان کا بجلی کا بل جتنا زیادہ آ رہا ہے ان سب کو 1 بائی 1 ہم سولرز کے اوپر جو ہے وہ شفٹ کر دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کر لیں، ہر سال کچھ نہ کچھ ادارے جو ہیں ان کو آپ سولر کے اوپر شفٹ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ پورے تعلیمی ادارے کم از کم وہ سولر کے اوپر منتقل جب ہو جائیں گے تو پھر وسائل جو ہیں خاصی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو 20 روپے فروغ تعلیم فنڈ لیا جا رہا ہے بچوں سے، تو 20 روپے کی کوئی اہمیت جو ہے آج کل کے دور میں نہیں ہے۔ اگر اس 20 کی بجائے کم از کم اس کو 100 روپیہ جو ہے فی طالب علم ماہانہ جو ہے فروغ تعلیم فنڈ کر دیا جائے تو اس سے بھی کافی حد تک اسکولوں کے اخراجات جو ہیں وہ مطلب کور ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بعض بچے ایسے ہوں گے جو ان کے والدین یہ نہیں دے سکیں گے تو اس میں یہ کیا جائے، جیسے 10% آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے تو اس کو بڑھا کے 20% کیا جا سکتا ہے یا 30% کر سکتے ہیں کہ 30% ایسے بچے جن کے پیرنٹس وہ نہیں دے سکتے ان کو ایگزمپٹ کر دیا جائے ان سے۔ اسی طرح جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں ڈاک کا جو بوجھ ہے اس کو بھی کم کیا جائے، چونکہ صبح و شام ڈاک کا کوئی نہ کوئی چکر، کوئی ڈاک آئی ہوئی ہے، کوئی چلی گئی۔ ڈیجیٹل دور میں ہم جا رہے ہیں، کمپیوٹرائز ہر سسٹم جو ہے وہ ہو گیا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ بار بار ایک ہی ڈاک لینے کی بجائے آپ وہاں پر بیٹھ کر اس کی پلاننگ کریں کہ کس طرح سے ہم ان تعلیمی اداروں میں بہتری جو ہے وہ لا سکتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ اپنا ٹائم ڈاک کی اس تیاریوں میں صرف کریں تو وہ اس کے اوپر فوکس کریں اپنی سٹڈی کے اوپر۔ چونکہ اساتذہ کو جتنی بھی غیر تدریسی سرگرمیاں ہیں ان میں الجھا دیا جاتا ہے۔ پہلے ہی 1,25,000 سے زائد اسامیاں جو ہیں پورے پنجاب میں اساتذہ کی وہ خالی ہیں، کئی سالوں سے یہ بھرتی جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ کے علاوہ ستم ظریفی یہ ہے کہ گورنمنٹ چونکہ بھرتی بھی نہیں کر رہی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو غیر تدریسی سرگرمیوں میں بھی انوالو کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ جو رمضان پیکج دیا جا رہا ہے نگہبان رمضان، اس میں ٹیچرز کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ڈیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے ضلع وہاڑی میں کتنے اساتذہ جو ہیں ان کو سسپینڈ کر کے ان کے اوپر پیڈا جو ہے وہ لگایا گیا۔ تو اساتذہ کی جتنی بھی غیر تدریسی سرگرمیاں ہیں، اگر یہ وزیر تعلیم صاحب صرف یہی کر دیں کہ اساتذہ کی غیر تدریسی جتنی بھی ڈیوٹی ہیں سب کہ سب ان سے نہ لی جائے، صرف اور صرف ان کو تدریس کا کام جو ہے وہ دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بہت زیادہ بہتری ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ آ سکتی ہے۔ یاد آ رہی ہے یہ بات کہ ایک دفعہ ایک سیکٹری اسکول تھے، ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ جتنی یہ فری ٹیکسٹ بکس کے اوپر گورنمنٹ جتنا خرچہ کر رہی ہے تو اس کی بجائے اگر 30% یا 20% بچوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ انہیں ہم نے مفت کتابیں مہیا کرنی ہے، اور وہ سربراہ ادارہ کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ ان بچوں کو جو مستحق بچے ہیں ان کو لے کر بکس جو ہے وہ دیں، اور تمام بچے جو ہیں وہ اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ یہ میں نے ایک سیکٹری صاحب سے یہ بات کی تھی، میں نے کہا جتنا خرچہ ہم اس کے اوپر کرتے ہیں، ان کی مینٹیننس کے اوپر، پھر ان کو ہم بکس کو ویئر ہاؤسز میں جب رکھتے ہیں تو ہم دیمک سے بچاؤ کا ان کو سپرے بھی کرتے ہیں، پھر لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی ہے، تو اچھا خاصا خرچہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ آپ 20% یا 30% جو ہے وہ کر دیں تو اس سے تمام کی جان چھوٹ جائے گی۔ پی ایم آئی یو کا بھی اتنا چکر نہیں ہوگا، چونکہ جب بھی ایم ای اے وزٹ کرتا ہے تو یہ بکس کا ضرور سارا سال میں وہ پوچھتے رہتے ہیں یہ کتنی کتابیں آئیں، کتنی ڈسٹریبیوٹ ہوئیں اور کتنی باقی جو ہیں وہ آپ کے پاس بچ گئیں۔ تو مجھے وہ میٹنگ کے بعد سیکٹری صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ یہ فری ٹیکسٹ بکس چھاپنا بند کر دیں، اور آئندہ سے آپ نے یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کے مفادات جو ہیں
وہ وابستہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور جب بھی ہمیں موقع ملتا تھا ہم ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ تجاویز جو ہے گاہے بگاہے جو ہائی اپس ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وزیر تعلیم ہیں یا سیکٹری سکولز ہیں، ان کے سامنے یہ رکھا کرتے تھے۔ تعلیمی اداروں میں جو آج کل جو فقدان ہے تربیت کا، تربیت کی طرف بھی فوکس کیا جائے۔ اور یہ جو ہمارا اب معاشرے میں یہ اس طرح کا جو عدم برداشت کا ایک تصور آ گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں کہاں یہ لے کے جائے گا، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تعلیمی اداروں پر اور اساتذہ کرام پر ہی عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی جائے، اور والدین کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے اب کہ وہ 2 وقت کی روٹی سے ہی ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو دیکھیں کہ بچے ہمارے کن سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ پھر اساتذہ کرام پر ہی عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی تربیت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اب تعلیمی اداروں میں اس کا فقدان ہے، چونکہ کوئی نہیں پوچھ رہا اس کو، اور اگر کہیں کوئی سربراہ ادارہ جو ہے وہ زندہ ہے، جاندار ہے، تو وہ آج خود کوئی اس طرح کے پلاننگ کر لے، کوئی کام بنا لے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اجتماعی طور پر کوئی اس قسم کا کام جو ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں نہیں ہو رہا۔ یہ امید ہے کہ اگر سیکٹری صاحب اور وزیر تعلیم دونوں یہ مل کر کوئی پلاننگ ایسی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پنجاب کے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی تقدیر جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ تو آپ کو یہ میں گزارش کروں گا کہ جو ساتھی میری یہ ویڈیو یا ویلاگ دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کامنٹ بھی کریں اور بتائیں بھی کہ آپ کا یہ ویڈیو جو ہے کیسی لگی آپ کو، کیا چیز اس میں آپ کو اچھی لگی اور کون سی چیز جو ہے آپ کو اچھی نہیں لگی، اور کیا آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی اپنی جو سوچ ہے اس کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی ایشوز ہیں، یہ تو ہیڈ ٹیچرز کے ہم نے مسائل بیان کیے، اس کے بعد اساتذہ کے مسائل ہیں، ان کی طرف بھی انشاءاللہ تعالی توجہ میں مبذول کرواتا رہوں گا۔ تو آپ سب سے اگلی ویڈیو تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔